نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ومن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ماشاءاللہ میرج بیوروں سے آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا کام سلسلہ جاری اور ساری ہے، الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ مل چکا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری سوچ یہی ہے، ہماری فکر یہی ہے، ہمارا دھیان یہی ہے کہ ہم خدمت خلق کریں۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت کے عبادات کا معاملہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نے نکاح کو لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ نکاح کے مضمون پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی آیات پر مشتمل باس نازل فرمایا ہے۔ نکاح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن عزیز کے اندر سورۃ الروم کے اندر رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت اپنی قدرت کی علامات کو بتا رہے ہیں، اور حیران اس بات کا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے علامات بیان فرما رہے ہیں، لیکن ابتدا جو اللہ پاک فرماتے ہیں، ابتدا سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ جو اللہ فرما رہے ہیں وہ نکاح سے فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کے ایک بقا کا ایک سسٹم ہے جو نکاح کے علاوہ کسی اور طریقہ اس کے نہیں ہے۔ صرف یہی ہے کہ مرد و زند نکاح شرعی کر کے اکٹھے ہو جائے تو اللہ رب العزت انسانیت کو پھیلا رہا ہے۔ پھر اللہ کی دستور ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ کسی کو بانجھ پن عطا فرماتے ہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ رب العزت صرف بیٹے عطا فرماتے ہیں، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو مکس اللہ رب العزت بیٹے بھی بیٹیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کا آیات کا مفہوم میں نے بتایا۔ اللہ فرماتے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، میری قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی بھی ہے کہ تم سب کو میں نے بنایا مٹی سے نا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم اس کے بعد انسان بن کر زمین کے اندر پھیلتے گئے۔ صرف ایک ہی فرد آیا تھا دنیا کے اندر جس کا اس میں نامی گرامی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ اس کی رفیق حیات جس کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ کائنات کے اندر حسین اور جمیل عورتیں گزری ہے، ان حسین اور جمیل عورتوں کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے تو حوا کا بھی کیا جاتا ہے علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہاری جنسوں سے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا، اس لیے کہ بابا آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے، بائیں پسلی مبارک سے اللہ رب العزت نے بی بی حوا کو بنایا۔ تو سب سے پہلے دنیا کے اندر جو آیا مرد آیا، عورت بعد میں آئی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ انتظار میں تھا آدم علیہ السلام، اور قاعدہ یہ ہے کہ انتظار ایک بہترین چیز کی کیا جاتا ہے۔ حوا علیہ السلام کو اللہ نے قدر منزلت عطا فرمائی تو انتظار کی شکل میں ایک نبی انتظار فرما رہا ہے ایک عورت کی۔ پھر اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی لیے شادی کرو تاکہ تم ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بن جاؤ نا، اس لیے کہ مرد بیوی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، بیوی مرد کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے قلوب کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت اور مودت قائم کر رکھی ہے نا۔ جب بیٹا بیٹی ہو جاتی ہے، کبھی ماں بیٹی بیٹے کو اٹھا کر منہ سے لگاتی ہے، کبھی باپ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر منہ سے لگاتا ہے، یہ پیار یہ محبت کس نے ڈال دی ہے؟ میرے رب نے ڈال دی ہے نا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت کی نشانیاں موجود ہے نا۔ جو ذرا عقل رکھتے ہیں، اللہ پاک بے عقل لوگوں سے کلام نہیں کر رہا۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانی ہونے کے ساتھ ساتھ امتی محمدی ہے،
تو نکاح اس کی عظیم الشان سنت ہے۔ یہ بیان میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ تو ہمارا ادارہ ہے الحمدللہ، ہم غریب لوگوں کا سہارا بن رہے ہیں، اور غریب لوگوں کے لیے ہم نے راستہ اختیار کر لیا ہے۔ الحمدللہ یہ عبادت کا کام ہے، یہ اونچا کام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن عزیز کے اندر دوسرے پارے سے نکاح کا تذکرہ شروع ہوا ہے، پھر دوسرے پارے کے اندر نکاح کا تذکرہ ہے، اسی طرح جا کر 5ویں پارے کے اندر نکاح کا تذکرہ مل رہا ہے، 18ویں پارے کے اندر نکاح کا تذکرہ مل رہا ہے، 28ویں پارے کے اندر نکاح کا تذکرہ مل رہا ہے، 22ویں پارے کے اندر نکاح کا تذکرہ مل رہا ہے۔ یہ جا بجا اللہ رب العزت کیوں فرما رہے ہیں؟ اہمیت بتانے کے لیے، عظمت بٹھانے کے لیے کہ تم نکاح کرو، نکاح کے بعد تم زندگی پاکیزہ زندگی گزارو، ایمان کی تکمیل کرو۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بھائی آپ کو انشاءاللہ العزیز آج کا رشتہ شیئر کرے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، جس کے لیے جو رشتہ چاہیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا رشتہ جو ہے، اس لڑکی کی عمر ہے 34 سال اور ہائٹ ہے اس کی 5.5 انچ۔ برادری ان کی ہے شیخ اردو سپیکنگ، اور یہ لڑکی کنواری ہے اور لیٹ تعلیم اس کی ہے میٹرک تک۔ ازواجی حیثیت یہ کنواری ہے اور لیٹ میرج ہے۔ گھر ان کا اپنا ہے کراچی میں، اور ان کی یہ لڑکی یتیم بھی ہے، اور یہ 6 بہنیں ہیں جس میں سے 5 بہنوں کی شادی ہوئی ہے اور ایک ہی بہن یہ باقی ہے۔ یہ ایک ہی بہن ہے جو یہ غیر شادی شدہ ہے۔ ڈیمانڈ ان کی ہے کہ کراچی سے ہی لڑکا ہو، لڑکا کوئی کام وغیرہ کرتا ہو، گھر وغیرہ اپنا ہو، تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر کراچی سے کوئی بھی بندہ اس رشتے کے لیے ایگری ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر تھمبنیل کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے اور ویڈیو میں بھی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔